السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سلسلہ بار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویڈیو سیریز کا دوسرا حصہ ہے، یعنی پارٹ 2 ہے۔ ہم نے پہلے حصہ میں کیا کہا تھا تھوڑا مختصر انداز میں سن لیتے ہیں تاکہ دوسرا حصہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے پہلے حصہ میں سنا کہ مکہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو سنگلاخ، نیم، بنجر زمین، سوکھے پہاڑ ہی پہاڑ چاروں جانب نظر آتے تھے۔ پانی کا نام و نشان نہ تھا، جہاں سبزہ اور کھیتی کا نشان بھی نہیں، یعنی قدرتی وسائل سے مالا مال بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بی بی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پہلے نہ آدم تھا، نہ آدم ذات تھا، نہ پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سوکھے اور بنجر علاقے میں پانی کا انتظام کر دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر صبر اور سکون کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے، یمن سے تعلق رکھنے والا قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ وہ حیران تھے، پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے کچھ علاقوں میں پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی پرندے نظر آتے ہیں، عموماً پرندے پانی کے قریب ہی اڑتے ہیں۔ قافلہ والوں کو اندازہ ہوا یہاں کہیں پانی ضرور ہے۔ قافلہ والوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، دیکھ کر آئے پانی کہاں ہے۔ قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے پانی تلاش کرتے کرتے اس کنویں کے پاس پہنچ گئے، یعنی زمزم کے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ قبیلے بنو جرہم نے یہاں آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک اکیلی عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ زمزم کنواں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ مکہ مکرمہ کی آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ ابھی تک تو صرف ایک عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب ہی قیام پذیر تھی۔ چنانچہ وہ قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر بس گئے، اور اس طرح سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بعد پہلی آبادی وہاں پر قبیلہ بنو جرہم کی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آ کر بسنے لگ گئے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ زمین کا ٹکڑا جس کو تہامہ کہتے تھے، بستی سے قصبہ پھر ایک شہر بن گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، یوں تو کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ شہر کا سفر کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلے تو اس وقت آئے جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقدس وادی میں ٹھہرایا تھا۔ اس وقت یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک سامان حیات مہیا نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے گئے، اس کے بعد جو آئے ہیں تاریخ میں 4 سفر کا تذکرہ
بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سفر جب ہوا، ایک طویل عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ شہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک بڑی تمنا اور بڑی مدت کے بعد معصوم بچے جو کہ ابھی دوڑنے کی عمر کو پہنچا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کچھ راتیں وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ایک ایسی آزمائش جو کچھ سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی، اپنے معصوم بچے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جاؤ، دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور زبردست آزمائش میں ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو جائے، کسی بھی نبی کو جو بھی خواب آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی وحی ہوتا ہے۔ باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا کیا۔ حالانکہ یہ واقعات بہت لمبے ہیں، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا مقصد ہے، اس لیے میں یہ سب واقعات پر مختصر انداز میں بتا کر گزر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، قبیلہ بنو جرہم سے عربی سیکھ لی تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے اپنے خاندان کے خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کو زمزم کے کنواں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار وغیرہ کی غرض سے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اہلیہ سے معلوم کیا کہاں ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیوی نے کہا وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اہلیہ نے جواب دیا بڑی تنگی میں گزر بسر ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے تو میرا سلام کہنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ بھی کہنا اپنی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اس صفت کے ایک بڑے میاں آئے تھے، سلام کہہ کر گئے ہیں اور یہ بھی کہا ہے اپنی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چوکھٹ بدلنے کا مطلب سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دیے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کے صاحبزادی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری بار جب مکہ مکرمہ آئے تو اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا کہاں گئے ہیں؟ اہلیہ محترمہ نے کہا روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیوی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور صبر اور شکر کا اظہار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا اپنی چوکھٹ مضبوطی سے پکڑے رہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمارے والد محترم تھے اور ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اور تم ساتھ رہیں گے۔ اس طرح گویا کہ وہاں پر نسل چل پڑی۔ یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ اب ہم تیسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے کی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔